اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرتا ہے، اور پھر وہ گھر سے جس کام کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کام میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت بے شمار فوائد سے نوازتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو پڑھنے سے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت دلی مراد کو پورا کرے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور جو بچے نافرمان ہیں وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کسی بیمار کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا، لیکن عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا، انشاءاللہ اتنی جلدی اللہ رب العزت آپ کو اس کے فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعرات کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ تو آپ نے جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اگر تو آپ اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، یا پھر جو بچے نافرمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں، تو آپ یہ تصور کر لیں کہ یا پروردگار، میں اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو میرے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا اور انہیں ذہنی طور پر بھی مضبوط فرما دے۔ اگر کسی بیمار کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا پروردگار، اپنے اس کلام کی برکت سے اس پانی کو رحمت والا اور شفا والا پانی بنا دے۔ اور کسی حاجت کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا پروردگار، میں جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بچوں کے لیے یہ وظیفہ ان کی والدہ، ان کا والد کر سکتا ہے، یا پھر ان کا بھائی، ان کی کوئی بہن کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس کا کوئی عزیز یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ جب آپ پانی کی ایک بوتل لے لے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر روزانہ جب بھی پینے کے لیے آپ کے بچے پانی مانگے انہیں اسی پانی میں سے آپ پانی پلائیں، یا پھر اگر کسی بیمار کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو جب بھی اسے پیاس لگے تو اسے بھی پینے کے لیے آپ نے یہی پانی دینا ہے۔ جب بھی اسے پیاس لگے دن میں 1 مرتبہ پیے، 3 مرتبہ پیے، اس سے زائد مرتبہ پیے، جب بھی پیاس لگے تو اسی پانی میں سے آپ نے اسے پانی پلانا ہے۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں۔ اگلی جمعرات تک آپ اسی طریقے سے یہ عمل کرتے رہیں، جب بھی پانی کم ہو جائے اس میں پانی اور ملا لیں، یعنی کہ جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس میں اور پانی مکس کر لیں۔ پھر جب اگلی جمعرات آئے تو اگلی جمعرات کے دن بھی آپ نے اسی بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی انہیں پیاس لگے جن کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو انہیں وہ پانی پلاتے جائیں، یعنی کہ عمل آپ نے صرف 1 دن کرنا ہے، جمعرات کے دن آپ نے صرف عمل کرنا ہے، اور پھر پورا ہفتہ آپ نے بچوں کو وہ پانی پلاتے رہنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کو وہ پانی پلاتے رہنا ہے۔ اسی طرح جب تیسری جمعرات آئے تو تیسری جمعرات کے دن بھی آپ نے اسی بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے وظیفہ پڑھ کر اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر اگلی جمعرات تک اسی طریقے سے آپ نے وہ پانی اپنے بچوں کو پلاتے رہنا ہے، یا پھر کسی بیمار کے لیے اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ اس بیمار کو پلاتے رہیں۔ جو تیسرا عمل میں نے بتلایا تھا کہ حاجت کے لیے اگر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے جب اس پانی پر دم کر لینا ہے تو وہ پانی آپ نے خود پینا ہے۔ اگر بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ نے بچوں کو پلاتے رہنا ہے۔ 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، زیادہ بچے ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں۔ جب بھی انہیں پیاس لگے تو انہیں اسی پانی میں سے پانی پینے کے لیے دیا کریں۔ اگر بیمار کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ نے بیمار کو پلانا ہے، اور اگر کسی حاجت یا مقصد کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو وہ پانی آپ نے خود پینا ہے۔ دوستو 3 جمعرات تک آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اگر ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو مضبوط کر دے گا، اور اگر کسی بیمار کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔